نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ کہف کے اندر ایک واقعہ جو نہایت مشہور و معروف ہے اس کے بارے میں سنیں گے، جس کے اندر حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے پر پہنچ کے جب اس کا پانی پی لے گا تو اس کو پھر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ آپ کا پہلا سفر ہے۔ تو اس وقت حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی طرف سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی تھے۔ ان کے نصیب میں اس چشمے پر پہنچ کے پانی پینا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا، جبکہ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں پانی پینا نہیں تھا۔ آپ اس چشمے تک نہیں پہنچ سکے جس کو آب حیات کہتے ہیں۔ بہرحال آپ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے اور آپ نے وہ ساری منازل طے کر لیں کہ جہاں تک آبادی کا نام و نشان تک تھا تو مغرب کے اس آخری حصے تک آپ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے جہاں سورج ڈوبتا ہوا اس طرح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہو۔ جیسا کہ اکثر سمندری سفر کرنے والوں کو سورج اس طرح وہ ڈوبتا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس طرح کہ وہ کالے پانیوں کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو کہ جانوروں کی کھال پہنے ہوئی تھی اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا کھانے کے لیے ان کے پاس اور کچھ غذا نہیں تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کی تعداد بے شمار ہے اور یہ نہایتی طاقتور اور جنگجو قسم کی قوم ہے۔ حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیراؤ ڈال لیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اس گھیرے سے تنگ آئے اور بہت سے لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے۔ پہلا سفر آپ کا یہ تھا مغرب کی طرف۔ اب دوسرا سفر جو آپ نے کیا تھا وہ مشرق کی طرف کیا تھا۔ پھر آپ نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ پہنچے تو وہاں آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جن کے پاس کوئی عمارت، کوئی مکانات، رہنے کے لیے کوئی بھی رہائش کا انتظام یا بندوبست نہیں تھا۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج جب ڈوب جاتا، سورج کے طلوع ہوتے وقت، جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا تو یہ لوگ اپنی جو غاریں وغیرہ تھیں ان میں جا کے چھپ جاتے، اور جب سورج ڈال جاتا تو غاروں سے یہ باہر نکل آتے اور اپنی روزی روٹی کی تلاش میں مصروف ہو جاتے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، تو جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ساتھ آپ نے نہایتی بہترین سلوک فرمایا۔ تیسرا سفر، پھر آپ نے شمال کی طرف اپنا تیسرا سفر شروع کیا، یہاں تک کہ سدین، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی، وہاں پہ پہنچے۔ وہاں کی جو آبادی تھی اس کی زبان بڑی عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بھی بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت سیدنا ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کے طالب ہوئے۔ یہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار، بالکل ہی وحشی اور جنگلی تھے، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے تھے۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنی غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں لوگوں کی کھا جایا کرتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کے اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو زندہ کھا جایا کرتے تھے۔ صد سکندری، حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم سے
ان کے شر سے، ان کی اظہار ثانیوں سے کسی طرح بچائیے۔ اور ان لوگوں نے اس مدد کے عوض کچھ مال بھی آپ کو دینے کی پیشکش کی، تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو تاکہ میں ایک ایسی دیوار بیچ میں کھڑی کر دوں جس کی وجہ سے وہ لوگ تم تک نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان کھدوائی کروائی، جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر رکھ کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی، اور اسی طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اس کو بلند کر دیا، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ بھی خالی نہیں چھوڑی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ڈال دیا گیا۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایک نہایت ہی مضبوط کنکریٹ کی طرح سخت قسم کی دیوار آپ نے بنا دی۔ اللہ اکبر! اب یہ سدِ سکندری کب ٹوٹے گی جو دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی؟ حدیث شریف میں یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے چلو جی آج ہم نے کافی کام کر لیا، آج چلتے ہیں بقیہ دیوار کو کل توڑیں گے۔ دوسرے دن جب وہ آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ سارا دن توڑتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ معاملہ روز ان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں جب قیامت کا وقت نزدیک آئے گا تو ایک شخص ان میں سے کہے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اور اس کلمے کا نتیجہ اور ثمرہ ان کو اللہ ہی عطا کریں گے کہ دوسرے دن یہ دیوار توڑ ڈالیں گے۔ یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا، دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج اپنے ان گھروں سے، اپنی اس پہاڑوں سے جہاں وہ رہتے ہیں وہ باہر نکل آئیں گے اور کیا کریں گے؟ زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے، اور چشموں اور تالابوں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا جائیں گے، زمین میں ہر جگہ پھیل جائیں گے مگر 3 مقامات مقدسہ مکہ شریف، مدینہ شریف اور بیت المقدس، یہاں پہ یہ فسادی قوم نہیں جا سکے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں کے اندر ایک کیڑا پیدا ہو جائے گا جس سے یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین و دنیا میں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔